دارالشعور آڈیو بکس کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، آج ہم اپنی کتاب جیتنے والوں کی طرح سوچیے کہ قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے آپ کی مجموعی قوتیں آپ کی جزوی قوتوں سے عظیم تر ہیں۔ You are greater than the sum of your parts۔ آپ کو اپنی ذات سے متعلق بعض بنیادی حقائق کو جان لینا چاہیے۔ یہ آپ کو آپ کی اجتماعی قوت کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا طرز عمل ایسا ہے جو ان کا مکمل احاطہ نہیں کرتا۔ لوگوں کی اکثریت مکمل شخصیت کا تاثر لیے پیدا ہوتی ہے۔ غالباً آپ کے بنیادی عناصر میں کوئی چیز کم نہیں ہے۔ آپ کی تخلیق اعلیٰ اور بہترین انداز سے کی گئی ہے۔ آپ خود کو اپنی مرضی سے بدلنے کے قابل ہیں اور بوقت ضرورت اپنے ذہن و جسم کے خراب عناصر کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ آپ ہر 7 سال کے بعد اپنے جسم کے خلیے بدل لیتے ہیں اور ہر منٹ میں 21 ارب خون کے سرخ خلیے آپ بناتے ہیں جو کہ خراب ہو چکے ہیں۔ آپ کو تخلیقی قوتیں عطا کی گئی ہیں تاکہ آپ ممکنات کو دریافت کر سکیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں، اپنی دنیا اور دنیا کے بارے میں اپنے بنیادی خیالات کے مطابقت سے ہی اپنی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ آپ کے یہ خیالات آپ کی اپنی ذات اور آپ کی قابلیت سے متعلق شعوری فیصلوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے باقی زندگی میں لاشعوری طور پر دہرائے جاتے رہتے ہیں اور یہ آپ کی سوچ اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کی کارکردگی کا تعین کرتے ہیں۔ آپ جس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ آپ کی عملی قوت کا ایک جزو اور مجموعی طور پر خود کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات میں جو تبدیلی دیکھتے ہیں وہ آپ کی کارکردگی کے ہی مرہون منت ہوتی ہے۔ آپ جیسا خود کو پیش کرتے ہیں آخر میں آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ آپ کا تحت الشعور آپ کے خیالات کے بارے میں مکمل طور پر معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر آپ کے ماضی کی تمام شعوری کوششوں، کاموں کو ریکارڈ کرتا ہے اور یہ آپ کے انتخابات کی خوبیوں یا خامیوں کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ آپ اور آپ کی دنیا کے بارے میں خیالات کے متعلق ہمیشہ ہاں میں جواب دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ جو کچھ اپنے دماغ کو بتاتے ہیں وہ حاصل ہو جائے اس پر عمل کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کا تحت الشعور آپ کی قوت عمل کے بارے میں بھی ہاں میں جواب دیتا ہے، لیکن آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ کی قوت عمل اصل میں کیا ہے اور پھر اپنے دماغ کو اپنی ضرورت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو اپنے لیے بلند تر مقاصد کا تعین کرنا چاہیے اور پھر ان کے حصول کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دینی چاہیے۔ آپ اپنی سوچ پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو شعوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا سوچنا ہے اور پھر یہ آپ کے لاشعور کو ویسا سوچنے کی ہدایت دے گا۔ یاد رکھیے، آپ کی ذات کی تصویر یا تشخص آپ کے تحت الشعور میں دفن ہوتی ہے۔ آپ اپنے رویے کو منظم کر کے اپنے خیالات میں خواہشات کے مطابق تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ سوچ کے نئے انداز کو پروان چڑھا کر اپنی قوت عمل کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر لوگ منفی قسم کی سوچوں کی وجہ سے تخریبی احساسات کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کی زیادہ خوف بھی اسی منفی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً جب آپ اپنی ناکامی، شرمندگی یا رد کیے جانے پر سوچتے ہیں تو آپ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس خوف سے جو آپ کی ذات کے تصور نے آپ کے لیے بنایا ہے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کی اجتماعی قوتیں مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ کی ذات کا عظیم ترین سرمایہ در حقیقت آپ کے سوچنے کی قوت ہے۔ آپ میں سوچنے کی لامحدود قوت ہے۔ تاریخ میں بہت سی ایسی دریافتیں ہوئی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمارے ماضی کے تجربات سے وابستہ یادیں صرف ہماری یادداشت کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ ایڈیسن کا ایمان تھا کہ اس کے بہت سے خیالات کا منبع کوئی ثانوی ذریعہ تھا۔ کسی ثانوی ذریعہ سے کوئی تصور حاصل کرنا یا ایسا علم حاصل کرنا جو حسیات کی عملی قوت کو بڑھا دیتا ہے، تقریباً ہر ایسے شخص کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے جو شعوری طور پر اس کے حصول اور استعمال سے آگاہ ہوتا ہے۔ ایمرسن انسانی دماغ کا اس وسیع و عریض کائنات کے دماغ سے موازنہ کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی سوچ اس قدر وسیع ہے۔ چونکہ آپ حال، ماضی اور مستقبل کی کائناتی حکمت میں جھانک سکتے ہیں، اسی لیے آپ کے اندر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی لامحدود قوت ہے۔
آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ لانگ مین نے کہا تھا کہ ہر شخص کو اپنے دماغ کی حدود کا علم ہوتا ہے، اس کی ایک جانب ہر چیز معلوم اور آزمائی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری جانب دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ابھی دریافت نہیں ہوا ہوتا۔ زندگی کے تمام پرجوش تجربات اسی جانب میں ہوتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دماغ کا 88% حصہ تحت الشعور کی سرگرمیوں سے متعلق ہوتا ہے۔ آپ کی ذات کا بہت بڑا حصہ سمندر میں تیرتے برف کے تودے جیسا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی موجودگی اور طاقت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے مکمل کامیابی، ٹوٹل سکسیس۔ مکمل کامیابی آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں خاندانی، معاشرتی اور کاروباری تقاضوں کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ آپ سے آپ کی جسمانی، روحانی اور ذہنی صحت کی طرف توجہ بھی چاہتی ہے۔ بہت سے لوگ ایک عظیم اور برتر قوت کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ قوت ان کے اقدار اور خیالات کے تعین میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا مقصد توازن کا حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایک مکمل فرد بن سکیں۔ ایسے لوگوں کو ذہن میں لائیے جو زندگی میں عظیم ترین مقاصد بناتے ہیں، جو ان مقاصد کے حصول کے لیے محنت سے کام کرتے ہیں، جو اس پورے عمل کے دوران متوازن اور متحرک زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی ایک شعبہ میں بہت کامیابی حاصل کی، لیکن وہ باقی شعبوں میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ فلم اسٹار، کھلاڑی، سیاست دانوں کے علاوہ ہمارے دوست، ہمسائے اور رشتہ دار بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ خوشی کو دولت کے حصول سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان سرجن کی مثال دیکھیے جس نے 5 برس تک محنت سے اس لیے کام کیا کہ اس کی بیوی اس پر طلاق کا مقدمہ کر دے اور اس کی دولت بچ جائے۔ یا ہاکی کے اس کھلاڑی کو یاد کیجیے جو 27 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی تھا، لیکن 35 سال تک پہنچتے ہوئے شراب اور نشے نے اس کا کریئر ختم کر دیا۔ ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں کہ کچھ لوگ شہرت اور دولت کی انتہا کو پہنچے، لیکن وہ اس چمک دمک اور عوام کی محبت کی تاب نہ لا سکے اور مایوسی کی انتہا اور خودکشی جیسے افعال کے مرتکب بھی ہوئے۔ جب خوش قسمتی اور شہرت ان کے در کی غلام تھی، وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور تباہ ہو گئے۔ یقیناً آپ اپنی صلاحیتوں میں توازن ہمیں اچھے مقاصد اور مساوات کا احساس دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر خاندانی ترجیحات میں مشترکہ مفادات، مشترکہ مقاصد، مشترکہ سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ معاشرتی ترجیحات میں نئے لوگوں سے ملنا، نئے خیالات اور تجربات اپنانا۔ کاروباری ترجیحات میں مشترکہ اقدار، مشترکہ کوشش اور مشترکہ اعزازات، جبکہ روحانی ترجیحات میں احسان مندی، احترام اور عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کے لیے کامیابی کا مطلب الگ ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ خوشی اور تکمیل کا نام ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں خوشی کو تلاش کرنا چاہیے۔ ذیل میں کچھ ایسے افعال دیے گئے ہیں جن کو لوگ خوشی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1، صحت یعنی ہیلتھ۔ آپ کو بھرپور جسمانی اور ذہنی صحت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں اور بدلے میں آپ کو سکون قلب حاصل ہو جو آپ کو ثابت قدم رکھے۔ امریکہ کے شعبہ صحت نے ایک سروے کیا ہے جس کے مطابق لوگ صحت کے معاملے میں بہت محدود ہیں۔ سروے میں بتایا گیا کہ 58% امریکی باقاعدہ ورزش نہیں کرتے، 31% سگریٹ پیتے ہیں، 29% کثرت سے شراب نوشی کرتے ہیں، 28% لوگوں کا وزن ان کی عمر کے مقابلے میں زیادہ ہے، 25% لوگ وقت پر ناشتہ نہیں کرتے اور 22% نیند کی کمی کا شکار ہیں۔ دوسرا محرک ہے معاشی آزادی، فائنینشیل فریڈم۔ معاشی آزادی کا مطلب ہے کہ اپنے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کے بغیر اپنے ذرائع آمدنی کے اندر رہ کر گزارا کرنا۔ بہت سے لوگ بے تحاشا اخراجات کے باعث ہمیشہ مقروض رہتے ہیں۔ ایک اوسط امریکی اپنی آمدنی کا 105% خرچ کرتا ہے، جبکہ حکومتی اخراجات 100% سے زیادہ ہوتے ہیں۔ معاشی آزادی معاشی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ اس بات کا ادراک کہ اپنے وسائل کے مطابق معیار زندگی اپنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ $20,000 آمدنی والا شخص ایسا کرے اور $50,000 آمدنی والا مقروض رہتا ہو۔ مشہور امریکی سیاست دان، موجد اور مصنف بینجامن فرینکلن نے ذاتی اخراجات کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے: خوش رہنے کے 2 طریقے ہیں، یا اپنی خواہشات کم کر لو یا پھر ذرائع آمدن بڑھا لو۔ کچھ بھی ہو، نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے
کہ خوشی کے حصول کا آسان ذریعہ کون سا ہے، لیکن اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ ایک وقت میں یہ دونوں کام کریں گے۔ تیسرا محرک ہے قابل قدر نظریات اور مقاصد، worthy goals and ideals۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے تمام لوگوں کے سامنے بلند مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں، اور بلند نظریات ہوتے ہیں جن کے سہارے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی کے مقاصد تعین کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں ملتا، اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے معاملات کرتے وقت اپنی ایمانداری اور اپنے مقاصد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے۔ چوتھا محرک ہے ذاتی تعلقات یعنی پرسنل ریلیشن شپس۔ لوگ دوسروں سے تعلقات بناتے وقت گرم جوشی اور محبت کے حامل ہوتے ہیں۔ گرم جوشی اور محبت سے تعلق بنانا ایک متوازن اور متحرک شخصیت کی علامت ہوتا ہے۔ بامعنی اور بامقصد تعلقات اطمینان کی ایک ظاہری کیفیت کی نشاندہی کرتے ہیں جو محبت، قبولیت اور دلی تعلقات کے لیے ہماری اندرونی ضرورت ہوتے ہیں۔ پانچواں محرک ہے ذہنی سکون یعنی پیس آف مائنڈ۔ آپ جو کچھ ہیں اور جو تصور دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہر شخص ذہنی سکون چاہتا ہے۔ نفسیات اور فلسفے میں جتنے بھی عظیم کام ہوتے ہیں، ان کا مقصد انسان کو ذہنی سکون فراہم کرنا ہی ہے۔ اس کے بغیر ایسی کوئی چیز نہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو۔ اگر آپ منفی احساسات مثلاً خوف، غصے اور احساس جرم کو خود پر طاری کر لیں تو یہ آپ کی توجہ کی قوت کو ایک بند گلی میں ڈال دے گا اور آپ عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہمارا چھٹا محرک ہے ذات کی تشکیل، سیلف ایکچولائزیشن۔ وہ آخری عامل جسے لوگ مکمل کامیابی سے تعبیر کرتے ہیں، ابراہام میسلو کے الفاظ میں ذات کی تشکیل کا عمل ہے، جس کے معنی ہے کہ عمل کے ذریعے حقیقت کا روپ، دنیا، کامیابی، تخلیقیت، اہلیت اور ذاتی خود مختاری کے لیے یہ موروثی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کو یہ احساس اور علم ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ بن رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ زندگی کے سرد و گرم برداشت کرتے ہیں، آپ کو بطور انسان اپنی مکمل قوت اور استعداد کا علم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کلیدی شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی ہمیں کامیابی تک لے جاتی ہے۔ اب ہر عنصر کو کارکردگی کی مساوات کے زمرے میں دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ہم آپ کے ذہن و جسم کی قوتوں کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کے ذاتی شخص کی جانب بڑھیں گے اور آخر میں کامیابی کے مختلف تکلیدی عوامل کا ذکر کریں گے۔